اسم اعظم اور اس کی فضیلت۔ دعا کے الفاظ یہ ہیں جس کو بار بار دہرائیں اور اس کو یاد کر لیں، اس لیے کہ اس دعا کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک۔ اے اللہ، میں ہر چیز تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تیری ہی سب تعریف ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو مہربان ہے، احسان کرنے والا ہے، آسمانوں اور زمین کا موجد ہے۔ اے عزت اور جلال والے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، میں تجھ سے ہی سوال کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک صحابی نے نماز کے بعد یہ دعا مانگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اللہ کے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے، اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہر گھبراہٹ اور پریشانی کو دور کرنے کی دعا۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے سپرد نہ کر اور میرا ہر کام درست کر دے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غمگین یہ دعا پڑھا کرے، اللہ تعالیٰ اس کے غم کو دور کر دیں گے۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کا بھی خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ علماء اور علم دین حاصل کرنے والوں کے لیے ایک نایاب تحفہ، علم میں اضافے کی دعا۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ اے اللہ، جو علم تو نے مجھے دیا اس سے مجھے فائدہ دے، اور مجھے وہ علم دے جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ یہاں علم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اپنے علم میں اضافے کی دعا مانگے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اے اللہ، ہم مدافعت کے لیے تجھے ان کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کے شر سے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قوم کی طرف سے شر کا ڈر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، یعنی کسی قوم کی طرف سے کوئی خوف ہو، ڈر ہو کہ یہ ہمیں تکلیف پہنچائیں گے، تو اس دعا کا خاص طور سے اہتمام کرنا چاہیے۔ اور آج کے ہمارے اس دور کے اندر ہم کہیں بھی سفر کریں یا کہیں جائیں تو اس دعا کو خاص طور سے پڑھ کر نکلیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر اعتبار سے ہماری حفاظت بھی فرمائیں گے اور اللہ ہماری مدد بھی فرمائیں گے۔ صبح سے لے کر شام تک ہم نہ جانے کتنی اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، تو ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جس کو بطور دعا کے ہمیں روزانہ
پڑھتے رہنا چاہیے۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا کی ہیں، اور ہمیشہ نیک کام کرتا رہوں جس سے تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی عنایت فرمائی تھی، اور انہیں پرندوں اور جانوروں کی بولیاں بھی سکھا دی تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ اور ان کا لشکر چیونٹیوں کے میدان سے گزرنے لگے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر انجانے میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ یہ سن کر سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور فوراً اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کی جو ابھی اوپر ذکر کی گئی۔ جب کسی کا انتقال ہو جائے یا کوئی مصیبت پہنچے، اس وقت یہ دعا پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بے شک ہم بھی اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ مجھے اس مصیبت کا اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرما۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب میرے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہی دعا پڑھی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور مجھے ان سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ اس لیے یہ دعا بڑی مشہور ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن پوری دعا جو اوپر ذکر کی گئی اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور دعا ہے جو بڑی جامع اور مؤثر یعنی اثر رکھنے والی دعا ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہم پر اتنا بوجھ نہ ڈال جس کے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں، اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا حامی و مددگار ہے، پس تو کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھی تو وہ اس کے لیے ہر معاملے میں کافی ہو جائے گی۔ یہ دعا انہی آخری آیات کا ایک حصہ ہے جس کو رات کو سونے سے قبل ہر شخص کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس کی بڑی تاکید فرمائی، اس کے بڑے فوائد بھی ہیں اور بڑے فضائل بھی ہیں۔ ہم لوگوں کو ان دعاؤں کا بھی خاص طور سے اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ جسمانی بیماریوں سے نجات کی دعا، یعنی جسمانی جتنی بھی بیماریاں ہیں اگر وہ لاحق ہیں تو اس دعا کا اہتمام کرے، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے میرے رب، بے شک مجھے سخت تکلیف آ پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی نعمتیں دے رکھی تھی اور وہ بہت شکر گزار بندے تھے۔ اللہ نے ان کے صبر کو آزمانے کے لیے تدریجاً سب نعمتیں چھین لی اور جسمانی بیماریوں میں مبتلا کر دیا، لیکن پھر بھی ان کی زبان سے ناشکری کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ آخر کار جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو 18 سال کی آزمائشوں کے بعد یہ دعا فرمائی تو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور دوبارہ دولت و صحت سے نوازا۔
ہم کو بھی اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو لوگ بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں اور فکروں ہی میں رہتے ہیں تو تمام فکروں سے آزادی پر یہ دعا پڑھیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں بھروسہ رکھتا ہوں اور وہ بڑے تخت کا مالک ہے۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس دعا کو صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام فکر اور مشکلات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج کے اس دور میں ہر بندہ روزی روٹی کے لیے بڑا پریشان رہتا ہے، اس لیے قرآن مجید میں اس کا بھی اللہ نے حل ہمیں بتا دیا کہ جو لوگ روزی روٹی کے لیے پریشان رہتے ہیں وہ قرآن مجید کی اس دعا کا خاص طور سے اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ ان کی روزی روٹی میں خوب برکت عطا فرمائے گا۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منك وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ ایک مرتبہ اور اس دعا کو سنیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منك وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ اے اللہ ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں پچھلوں کی عید ہو اور تیری قدرت کی نشانی ہو، اور ہمیں روزی دے، تو ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ یہ دعا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رزق کی کشادگی کے لیے بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا اور رزق میں فراخی فرما دی۔